السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ نکاح اور کامیاب شادی کے اس 8ویں درس میں موجود علم دین سے محبت رکھنے والے بھائیوں اور اسلامی بہنوں اور عزیز بچوں، اعلان کے ذریعہ یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو نکاح میں مہر کے بارے میں بتلاؤں گا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں مردوں کے اندر بھی نادانی، ناسمجھی، لاعلمی ہے، اور عورتوں کے ہاں خاص طور پر دیہات اور گاؤں میں رہنے والی عورتوں کے ہاں تو اور ہی بہت زیادہ جہالت اور نادانی مختلف انداز کی پائی جاتی ہے، جبکہ نکاح کے مسائل میں مہر ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور جس کا تعلق شریعت مطہرہ سے ہے۔ چنانچہ اس کا علم مردوں کو بھی رکھنا چاہیے، چاہے وہ مرد شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں یا شادی کا ارادہ کر رہے ہوں، اور عورتوں کو رکھنا چاہیے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں یا شادی کے کگار پر ہوں۔ مہر، جس کو عربی میں صداق کہتے ہیں، جو صدق سے لیا گیا ہے۔ مہر یہ شوہر ادا کرتا ہے بیوی کے لیے، جو بدلے کے طور پر ہوتا ہے، عوض کے طور پر ہوتا ہے، اور مہر ہی کے ذریعہ اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں چاہت، خواہش اور رغبت رکھتا ہے کہ نہیں، کیونکہ شوہر ہی مہر ادا کرتا ہے۔ تو مہر یہ ایک بدلہ ہے، ایک عوض ہے بیوی کے لیے، جو شوہر اس سے مزے اٹھاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، استمتاع کرتا ہے، چاہے یہ مہر نکاح کے وقت ہی فکس اور متعین کر دی جائے یا نکاح کے بعد فکس اور متعین کی جائے۔ تو مہر کیا ہے؟ یہ ایک عوض ہے، ایک بدلہ ہے، جس کے ذریعہ سے اس بات کا علم حاصل کیا جاتا، اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شوہر کو بیوی سے رغبت ہے، خواہش ہے، شوہر اس بیوی کو جانتا ہے۔ مہر، اس کا شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ یہ واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیث کے اندر بیان کیا ہے، اور تمام علماء کرام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے
کہ مہر واجب ہے، مہر یہ فرض ہے، نکاح کا رکن تو نہیں ہے لیکن نکاح کے واجبات میں سے ہے۔ مہر یہ فرض اور واجب ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی سے ادا کر دو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے راضی خوشی سے، خوش دلی سے مہر کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر ادا کرنے کا رضامندی کے ساتھ، راضی خوشی ہو کر کے، دل کو کشادہ کر کے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ ہاں اگر بیویاں، عورتیں کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، راضی اور خوش ہو کر کے کچھ معاف کر دیں، دباؤ کی وجہ سے نہیں، کسی پریشر کی وجہ سے نہیں، شوہر کے ڈر سے یا ساس کے ڈر سے نہیں، سماج کے بگڑے ماحول سے متاثر ہو کر کے نہیں، خوشی خوشی راضی ہو کر کے کشادہ دلی کے ساتھ، اگر جو عورت کی مہر متعین ہوئی ہے اگر اس میں سے وہ کچھ معاف کر دے، کچھ چھوڑ دے، چاہے آدھا چاہے پورا یا پونا، فَكُلُوا ہنیئا مریئا، تو آپ خوش و خرم ہو کر کے اسے کھائیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مہر یہ واجب ہے، مہر کی ادائیگی یہ فرض اور واجب ہے۔ ہاں اگر بیویاں راضی ہو کر کے، خوش ہو کر کے، اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے، شوہر کا تعاون کرتے ہوئے، اپنے طرف شوہر کو کھینچنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اگر وہ خوشی سے بنا کسی پریشر اور بنا کسی دباؤ کے معاف کر دے تو اس کے بارے میں ان کو معاف کرنے کا حق ہے، اور جتنا معاف کر دے شوہر جیسا چاہے اسے استعمال کریں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نکاح میں مہر کا ذکر فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابی آئے، اور لمبی حدیث میں مختصر بیان کر رہا ہوں، وقت بڑا کم ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے ایک عورت سے شادی کرنے کا ایما ظاہر کیا اور اشارہ کیا، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ مہر کے لیے ایک انگوٹھی، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی تلاش کر کے لاؤ، لیکن لاؤ، یعنی مہر رکھنا ہے، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ، یعنی کم سے کم چیز کیوں نہ ہو۔ صحابی گئے، تلاش کر کے آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں مہر کے لیے کچھ ملا؟ کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ملا۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل معک من القرآن شیئا، کیا تمہیں کچھ قرآن آتا ہے؟ کہا ہاں فلا فلا سورہ آتا ہے، یاد ہے۔ تو کہا جاؤ تم یہی سورہ اپنی بیوی کو پڑھانا، یاد کرانا، یہی تمہاری مہر ہے۔ تو گویا شاہد اور دلالت یہ حدیث کرتی ہے کہ مہر یہ فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر نکاح کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ مہر سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ کہ کیا مہر کے لیے شریعت نے کوئی نوعیت، کوئی مقدار فکس کیا ہے، یعنی کیا چیز مہر میں ہو اور کتنی ہو، یہ شریعت نے متعین کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کے؟ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ شریعت نے مقدار مہر کہیں متعین نہیں کیا ہے، کہیں شریعت کے اندر یہ متعین اور فکس نہیں ہے کہ اتنی ہی مہر ہو، نہ مقدار متعین ہے اور نہ جنس ہی متعین ہے کہ زیور ہی ہو، سونا ہی ہو، مہر فاطمی ہی ہو، مہر عائشہ ہی ہو، یا کپڑے ہی ہوں یا چپل ہی ہوں۔ شریعت نے کم یا زیادہ یا جنس شریعت نے مہر کے اندر متعین نہیں کیا ہے، فکس نہیں کیا ہے۔ ہر وہ چیز مہر بن سکتی ہے جو جس کی کوئی قیمت ہو یا مزدوری محنتانہ، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی مہر نقد یا پیسے یا زیور یا کوئی بھی سامان دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور مہر یہی متعین ہو گئی کہ آپ کی شادی کر رہا ہوں اس بچی سے اس مہر کے ساتھ کہ آپ 1 مہینہ اپنی بیوی کے سینڈل میں پالش لگائیں گے، اور لڑکے نے قبول کر لیا تو یہ بھی مہر ہو سکتی ہے۔ یہ مزدوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو چاہے قیمت ہو، چاہے سونا چاندی ہو، چاہے کوئی سامان ہو اور چاہے کوئی مزدوری ہو، وہ سب مہر بن سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ذکر کر چکا ہوں، تعلیم قرآن ہی کو مہر متعین کیا، نہ زیادہ نہ کم، یہ نہیں کہ 1 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو یا فلاں چیز ہو۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء، اتباع اور پیروی کرے۔ چوتھا مسئلہ مہر کے تعلق سے، پہلا مسئلہ کیا تھا؟ مہر کا معنی۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ مہر کا حکم۔ تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ کہ مہر کی کوئی مقدار یا نوعیت یا جنس متعین ہے۔ چوتھا مسئلہ کہ کیا مہر زیادہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، اس سلسلے میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ زیادہ مہر متعین کرنا، بہت زیادہ، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مہر چاہے جتنی متعین کر دی جائے، ناپسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ناپسندیدہ اور حرام اس وقت ہے جب مہر فخر کے لیے، گھمنڈ کے لیے، تکبر کے لیے متعین کیا جائے، کیونکہ تکبر اور گھمنڈ حرام اور ناجائز ہے، اور سماج کے اندر اس کا احساس کیا جاتا ہے۔ ہماری بیٹی کا مہر اتنا ہے، میں نے مہر میں اتنا دیا، غرور اور گھمنڈ کے لیے۔ تب ایسی صورت میں علماء کرام کے صحیح ترین رائے کے مطابق اگر مہر غرور اور گھمنڈ کے طور پر رکھا گیا، چرچے کے طور پر، ناموری اور شہرت کے طور پر، تو یہ عمل حرام اور ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ لیکن رضامندی کے ساتھ طاقت ہے، جو بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، زیادہ مہر متعین کرنا اس وقت حرام ہو جائے گا جب شوہر کو مہر کی ادائیگی کے لیے بھیک منگائی کرنی پڑے۔ وہ بیچارہ شادی کرنا چاہتا ہے اور مہر لڑکی نے اتنا طلب کیا ہے، اتنا مانگا ہے کہ وہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لڑکی سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے، تو اب مہر کی ادائیگی کے لیے وہ بھیک مانگے، دوسروں سے جا کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا سود و بیاج پر قرض لے، یا کسی سے قرض لینے پر مجبور ہو جائے جس کی ادائیگی اس کے لیے ناممکن یا مشکل ترین ہو جائے۔ تب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک فتنہ ہو جائے گا، اور مہر اس انداز سے متعین کرنا علماء کی رائے کے مطابق حرام ہو، جب غرور و گھمنڈ کے لیے ہو۔ دوسری بات، جب شوہر کو قرض پر مجبور ہو، شوہر قرض لینے پر مجبور ہو جائے،
یا بھکمنگائی پر، گداگری پر، بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے، تو اس سے مہر کی جو مصلحت ہے، جو تقاضا ہے، وہ بھی ختم ہو جا رہی ہے، اور ایک آدمی کے اوپر ایسا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو بوجھ ڈالنا جائز نہیں ہے، اور مہر کے ذریعے جس نقصان کو ہٹانا ہے وہ مصلحت بھی اس کے اندر کارگر نہیں ہوتی۔ لہذا اتنی مہر رکھ دینا کہ غرور و گھمنڈ کے لیے ہو، فخر و مباحات کے لیے ہو، انانیت کے لیے ہو، اسی نیت سے، یا پھر شوہر کو بھیک مانگنے پر، سود پر پیسہ لینے پر یا قرض لینے پر مجبور کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں بھی مہر حرام ہو جائے گی۔ ورنہ لڑکا اگر دینے کی طاقت ہے اور یہ مہر مانگے گی لڑکی، یا لڑکی سے مشورہ لینے کے بعد، مہر یہ خالص حق ہے لڑکی کا، مہر مانگے گی لڑکی یا لڑکی کی اجازت سے اس کا سرپرست، ولی اور گارجین، یہ لڑکی کا حق ہے۔ اب اگر لڑکی نے مانگا مثال کے طور پر 2 لاکھ، اور لڑکا راضی برضا ہو کر کے منظور کر لیا، اور لڑکا ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، اسے نہ قرض لینا پڑے گا، نہ بھی بھگائی کرنی پڑے گی، نہ اس کے کندھے کو توڑ دینے والا یہ بوجھ ہوگا، تب ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر لڑکا بیچارہ 10,000 بھی مہر نہیں دے سکتا، اور آپ نے 50,000 متعین کر دیا محترمہ کہ میں تم سے شادی کروں گی، مہر ہماری کتنی رہے گی؟ 50,000۔ اب وہ کیا کرے؟ یا تو چوری کرے، یا سود و بیاج پہ قرضہ لے، یا کیا کہتے ہیں جا کر کے بھیک مانگے، تو ایسی صورت میں اس طرح زیادہ مہر متعین کرنا حرام ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رہے کہ شادی میں سارا خرچہ لڑکے ہی کا ہے۔ لڑکا شادی کا کپڑا بھی دے گا، اپنے مہمانوں کو کھانا بھی کھلائے گا، لڑکا ہی ولیمہ کرے گا، اور لڑکا ہی مہر عطا دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لڑکی کے اوپر کوئی شادی کے اندر 1 چونی کا خرچہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھو، اور لڑکی یا لڑکی کے گارجین کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا بگڑے سماج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، باطل اور حرام طریقے سے جو جہیز کے نام پر یا دباؤ کے نام پر ہم لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں سے مال ایٹھتے ہیں، سامان ایٹھتے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ دوسروں کے مال کو حرام اور باطل غلط طریقے سے کھانا ہے، جس کی مناہی آئی ہے، جس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہیں پر ایک بات میں بچیوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، میری بچیوں، تمہیں مہر طلب کرنے کی شریعت نے اتھارٹی اور اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ اپنی شادی کو بابرکت بنانا چاہتی ہیں، آپ اگر شوہر کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں، آپ اگر اپنا مقام اور رتبہ بنانا چاہتی ہیں، تو وہ شادی سب سے عظیم بابرکت ہے جس لڑکی کی شادی میں خرچہ کم ہو۔ کیا مطلب؟ لڑکی کی شادی میں خرچہ کم ہو، یعنی لڑکی نہ بہت زیادہ مہر مانگے، اور نہ بہت ہی زیادہ سامان مانگے، اور نہ ہی بہت مہنگا زیور مانگے، اور نہ ہی بہت مہنگا ڈریس مانگے، یہ لاچا پاچا نہ مانگے جس میں فضول خرچیاں ہیں، بلکہ کم، کیونکہ یہ شادی ہے، خانہ آبادی ہے، شادی خانہ بربادی نہیں۔ المسند احمد اور بیہقی کے ایک روایت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النساء برکتاً ایسرہن مؤونہ، برکت کے حساب سے وہ لڑکی زیادہ بابرکت ہے، وہ عورتیں زیادہ بابرکت ہیں جن کی شادیوں میں اخراجات، مصارف شادی، اخراجات شادی
कम हो। इनकी शादियों में शौहर पर कोई बहुत बड़ा बोझ ना बने, अखराजाते शादी कम हो। ये इस्लामी माहौल के अंदर हो सकता है। हमारे यहाँ तो लड़के को कुछ नहीं देना है, जो कि हिंदुआना समाज है। लड़की के बाप से जहेज के नाम पर, छकाई के नाम पर एडवांस ले लेते हैं और उसी पैसे की महर बना करके ले आते हैं। और मोटरसाइकिल चाहिए, फर्नीचर चाहिए, घड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हालांकि ये सारी फरमाइशें लड़कियों की तरफ से शरीयत इजाजत दी, लड़कों की तरफ से ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ना इशारे में ना किनारे में फरमाइश की कोई नहीं। आज तो एक बिगड़ा माहौल हो गया, क्या बताया जाए। अरे लोग देते हैं तो मैं कैसे ना दूं। ठीक है, शरीयत के दायरे में रह के लड़की का बाप अपनी बच्चियों को कुछ तोहफे तोहफ दे सकता है, लेकिन अगर समाज के अंदर भिख मंगाई है, जहेज के नाम पर, छकाई के नाम पर डकैती है, सीना जोरी है, समाज बिगड़ा हुआ है, तो लड़कियों के गार्जियनों को चाहिए कि कुछ नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, बाद में जो तोहफा तोहफ देना है वो दिया जाएगा। और लड़कियों के वालिदैन हो तरंकाल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, गैस सिलेंडर भी देने की कोशिश करते हैं। बेटुआ दस्ती और मानने रिबिन और फीता मानने क्या क्या बकवास। हमारी बच्ची की शादी है, शादी में इतना सामान दूंगा कि घर में रखने की जगह बाकी न रहे, और वरासत हड़प कर लूंगा, निकाल लूंगा, दबा दूंगा। जो देना फर्ज और वाजिब है और जो देना हराम है, हराम वाला काम करेंगे, फर्ज और वाजिब वाला काम नहीं करेंगे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा फरमाया था कि ला तुगालू फी सुदुक़िन निसा, औरतों के महर में खूब बढ़ा चढ़ा करके काम ना करो, खूब ज्यादा फरमाइश ना करो, औरतों के महर में मुबालगा आराई ना करो। अगर महर ज्यादा लेने का कोई, देने का कोई हकदार होता तो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, या ज्यादा महर के मुतालबा करने का कोई ज्यादा मुस्तहिक और हकदार होता तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, जबकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर बाज़ रिवायतों के मुताबिक पता चलता है कुल 12 उकिया था। 12 उकिया, उस जमाने में चांदी का सिक्का होता था, उकिया कहते हैं, 12 उकिया। तो बहरहाल ये महर में मुबालगा आराई करने का हुक्म हुआ। लेकिन यहाँ एक मसला रुक करके मैं ये भी समझाना चाहता हूँ, महर के मामले में लड़का और लड़के के अब्बू और अम्मी तो शरीयत का दामन पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जहेज और छकाई के नाम पर मांगने में मालूम नहीं किस रामायण का दामन पकड़ते हैं। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थो, कहते हैं महर कम मुतय्यन होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और जहेज के मामले में, छकाई के मामले में, विदाई के मामले में, मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, शादी जो खाना आबादी है, खाना बर्बादी नहीं है, इसके सिलसिले में आप बिल्कुल शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें। महर देने में हिकमत क्या है, मैं शुरू में बतला चुका कि ये एक तरह से बदला है शौहर की जानिब से बीवी के लिए, जो उसने बीवी से फायदा उठाया है। दूसरी बात, बीवी की तौकीर और एहतराम और इज्जत अफजाई है। तीसरी बात, इसी महर के जरिया इस बात का पता चलता है कि शौहर बीवी के बारे में रगबत और ख्वाहिश रखता है, और शौहर के दिल में बीवी का एक रुतबा, एक हैसियत और एक मकाम है। महर के सिलसिले में गालिबन 5वां या 6ठा मसला है, इख्तिसार से मैं पढ़ा रहा हूं
कि निकाह के वक्त महर का जिक्र और मुतय्यन कर देना ये पसंदीदा और मुस्तहब अमल है। निकाह के वक्त, अक़्द मसनून ही के वक्त महर को मुतय्यन कर देना, महर का जिक्र कर देना, ये मुस्तहब और पसंदीदा अमल है, ताकि बाद में कोई झगड़ा लड़ाई बहसो मुबाहसा ना हो, फितना कोई ना हो। हम लड़का कहे इतना है और लड़की कहने मैंने इतना मांगा था, इसलिए अक़्द मसनून ही के वक्त महर का जिक्र कर देना, महर को मुतय्यन कर देना, मिक़दार और नौइयत, मिक़दार भी और नौइयत भी, ये मुस्तहब और पसंदीदा अमल है। और ये बात क्या है, जैसे लेकिन अगर निकाह के बाद महर मुतय्यन किया गया तो ये भी जायज़ और दुरुस्त है। निकाह के बाद भी, अक़्द मसनून के बाद भी महर को मुतय्यन करना, मिक़दार और क्वांटिटी और क्वालिटी और जिन्स, ये भी जायज़ है। अफजल क्या है, बेहतर क्या है, मुस्तहब क्या है, निकाह के वक्त ही जिक्र हो जाए, मुतय्यन हो जाए। ये भी कि ये नकद है या उधार है, कितना है, जेवर है तो कितना है, कै ग्राम है, कितने कीमत का है, जो भी हो निकाह के वक्त जिक्र कर देना, मुतय्यन कर देना, ये मुस्तहब और पसंदीदा अमल है, ताकि बाद में किसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर फितने और फसाद, झगड़े और लड़ाइयाँ ना हो। लेकिन अगर कोई चाहे तो अक़्द मसनून के बाद, निकाह के बाद भी महर को मुतय्यन कर सकता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा की आयत नंबर 236 के अंदर, ला जुनाह अलैकुम, तुम्हारे लिए कोई हरज नहीं है, इन तल्लक़्तुमुन निसा, कि अगर तुमने औरतों को तलाक दे दी, मालम तमस्सूहुन्ना, उनके साथ तन्हाई में उनको छूने से पहले, औ तुफ़रिदू लहुन्ना फरीदा, या औ तफ़रिगू, ताकि सबब तफ़रिदू लहुन्ना फरीदा, या उनके लिए महर को मुतय्यन करने से पहले कोई हर्ज नहीं। तो महर को मुस्तहब है कि वो फौरन अक़्द मसनून के वक्त सब कुछ मुतय्यन कर दिया जाए, और बाद में भी मुतय्यन करना ये जायज़ है। महर के ताल्लुक़ से और कुछ मसाइल हैं, उनमें से चंद मसाइल हम ये जान लें। नंबर 1, महर ये खालिस औरत का हक है। किसका हक है? औरत ही का हक है, और महर देना फर्ज और वाजिब है। जो चीज महर में मुतय्यन हुई है वही चीज देना है, जितने मिकदार में मुतय्यन हुई है उतने ही मिकदार में देना है। अगर नकद मुतय्यन हुई है तो नकद दिए बगैर छू नहीं सकते, और अगर उधार मुतय्यन हुई है तो जितने दिन के लिए उधार है उतने दिन में पहले भी दे सकते हैं, और जितने दिन के लिए उधार है उसमें भी दे सकते हैं। ये खालिस औरत का हक, उसको कोई ले नहीं सकता, न शौहर न शौहर के अकरबा। हाँ, अगर बाप चाहे तो बिना लड़की का बाप चाहे तो बिना लड़की को नुकसान पहुंचाए हुए, अपनी जरूरत भर का, बिना लड़की को नुकसान पहुंचाए हुए अपनी जरूरत भर का ले सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया है, व अंता व मालुका लिअबीक, तुम भी अपने बाप के हो, तुम्हारी कमाई भी तुम्हारे बाप की है। दूसरा मसला, ये औरत जो महर की मालिक होगी, ये इसकी मिल्कियत अक़्द ही से, निकाह होते ही शुरू हो जाएगी। अक़्द ही से जैसे निकाह हुआ वो उस महर की मालिकन हो गई, जैसे कि खरीद व फरोख्त वगैरह में होता है। अब अगर लड़की की रुखसती हुई, मियाँ और बीवी तन्हाई में हुए, चाहे कोई काम हुआ या ना हुआ, और बाद में तलाक हो गया, कुछ हो गया, तो पूरा महर पाएगी लड़की। लेकिन अगर महर मुतय्यन हो गई, लड़की और लड़का तन्हाई में नहीं हुए अक़्द मसनून के बाद, तब लड़की आधा महर पाएगी।
مہر کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ جان لیجئے، اگر شوہر نے اسے طلاق دے دیا تنہائی میں ہونے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے، اور مہر متعین تھی، پہلی بات تو مہر متعین تھی، فکس تھی، اور شوہر نے چھونے سے پہلے طلاق دے دیا، تب لڑکی کے لیے آدھا مہر ہوگا، لیکن چھونے کے بعد اگر طلاق دیا، آپ چھونے سے مراد سمجھ سکتے ہیں، تو لڑکی کو پورا مہر ملے گا اور اس کا پورا حق اس پر بن جائے گا۔ اگر عقد مسنون ہوا، نکاح ہوا، اور عورت کے لیے مہر متعین نہیں کیا گیا نکاح کے وقت، عقد کے وقت نکاح پڑھاتے وقت نکاح ہو گیا، مہر متعین نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہوگا۔ نکاح کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ بعد میں بھی متعین کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی اگر متعین ہے تو مہر مثل، یعنی اس کے بہنوں کا، اس کی ماں کا، اس کے خاندان میں جو مہر رائج ہے، جس کو مہر مثل کہتے ہیں، وہ مہر مثل وہ پائے گی۔ یعنی بنا مہر ذکر کیے ہوئے بھی، متعین کیے ہوئے بھی نکاح کا ہونا یہ صحیح ہے۔ نکاح میں ایجاب اور قبول اور دو گواہوں کا پایا جانا ہے۔ متعین کرنا یہ مستحب ہے، بعد میں بھی متعین کرنا، لیکن لڑکے کا نکاح پڑھا دیا گیا، مہر کا ذکر نہیں ہوا، متعین نہیں کی گئی، تب ایسے تو میں نکاح صحیح ہوگا، یہ نہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے، اور بعد میں اس کو متعین کر سکتے ہیں۔ بعد میں بھی متعین نہیں ہوا، یہاں تک کہ لڑکی کا طلاق ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس لڑکی کو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل کا مطلب اس کی بہنوں کا، یا اس کے خاندان میں، یا اس کے اقربا اور اعزاء میں، لڑکیوں میں جو مہر متعین ہوتی ہے اتنا ہی دے دیا جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ، اگر مہر یہ ہے متعین ہے کہ جلدی نقد ادا کرنا ہوگا، متعین ہو گیا کہ مہر نقد ہی رہے گا، تو لڑکی شوہر کو لینے، مہر پانے سے پہلے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے، منع کر سکتی ہے۔ وہ چاہے تو وہ منع کر دے کہ جناب پہلے میرا مہر ادا کر دو، اس کے بعد تم میرے قریب آؤ، یہ لڑکی کو اختیار ہے۔ بہرحال یہ چند مہر کے تعلق سے میں نے چند مسائل بیان کیے، اور ان مسائل کو آپ اور اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ ایک کتاب ہے اس اردو میں، اسلامی طرز زندگی، شیخ جابر جزائری رحمہ اللہ کی، اس میں پڑھ لیں گے، اور مولانا اقبال کیلانی کی ایک کتاب ہے نکاح کے مسائل، ہاں اس کو بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے ہر مسئلے کا پابند بنائے، اور شریعت کے مطابق اپنے شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خلا اور اس طرح مہر وغیرہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔